الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ اس مالک کے لم یزل نے ایک اچھی محفل پاک میں بیٹھنے کا ہمیں موقع نصیب فرمایا۔ نہ جانے کتنے ہمارے دوست، ہمارے بزرگ اس وقت غلط قسم کی محافل میں بیٹھے ہوں گے، شیطانی محافل میں بیٹھے ہوں گے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اور اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر خاص ہے اس محفل کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا۔ زندگی کا مقصد بھی بندے کا یہی ہونا چاہیے کہ میری زندگی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق بسر ہو جائے۔ منشا یہی ہے سلسلہ کیلو کال کا، ہوتا رہے ذکر آقا تیرے حسن و جمال کا۔ آج کی اس تقریب سعید میں، اس پاک اور روحانی محفل پاک میں ہم آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر درود و سلام کی برکتیں سماعت فرمائیں گے، اور جو لوگ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام نہیں پڑھتے، ان کے بارے میں احادیث طیبہ میں جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں انشاءاللہ اس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ اور ایک عاشق رسول کے لیے یہ بات لازمی ہے کہ وہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر محبت اور کثرت سے درود و سلام پڑھا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر درود پاک پڑھنے کا ہمیں حکم عطا فرمایا۔ میں نے شروع میں قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، 22واں پارہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ بالکل آسان اور سادہ ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ، اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر۔ اب اتنے سے ہمیں پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ بھی اپنے محبوب پہ درود بھیجتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی ذات پہ بھیجو۔ ایک عام میں نے ترجمہ کیا کہ ہم سب کی سمجھ میں آ جائے، لیکن یہاں پر اس بات کی ہم نے توجہ کرنی ہے کہ قرآن کریم میں جو یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ دیکھیں درود پاک پڑھنا جو ہے نا یہ زبان کا فعل ہے،
کوئی بھی بات ہے ہم زبان سے کرتے ہیں، آقا پہ درود بھیجتے ہیں، پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں، یہ بھی زبان کے ذریعے کی جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات تو زبان سے پاک ہے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک کی ذات پہ درود بھیجتا ہے۔ تو علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا درود پڑھنا، اللہ کا درود بھیجنا، اس سے مراد یہ ہے کہ رب تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہر گھڑی رحمتوں کا نزول فرماتا رہتا ہے۔ اور آگے جو یہ بیان کیا کہ اللہ کے فرشتے بھی نبی پاک علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں استغفار یعنی بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اور آگے جو ہمیں حکم دیا گیا وہ حکم یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھا کرو۔ اب کتنے واضح لفظوں میں ہمیں درود پاک پڑھنے کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا۔ تو آئیں چند ایک نبی کریم علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک کے حوالے سے جو احادیث طیبات ہیں وہ میں آپ تک پیش کرتا ہوں۔ درود پاک کے متعلق پہلی حدیث پاک، یہ وہ حدیث پاک ہے جس کو بہت بڑے امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب القول البدیع کے اندر نقل فرمایا ہے، اور یہ آپ کی وہ کتاب ہے جو پوری کی پوری آقا کریم علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک کے متعلق آپ نے لکھی۔ یہ ان لوگوں کا حضور علیہ السلام سے پیار دیکھیں، ان لوگوں کا عشق دیکھیں کہ وہ لوگ کس انداز سے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار فرمایا کیا کرتے تھے۔ پوری کی پوری کتاب درود پاک کے موضوع پہ امام سخاوی اس کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا، لَيَرِدَنَّ عَلَى الْحَوْضِ أَقْوَامٌ مَا أَعْرِفُهُمْ إِلَّا بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام جلوہ فرماتے تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ کتنا وہ پیارا منظر ہوگا جب ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے جرمٹ میں چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے جلوہ فرماتے۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی، ابو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلوہ فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب کل قیامت کا دن ہوگا، اب یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں کیسا وہ دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ اپنے بیٹے کو پہچانے گا، نہ ماں اپنی بیٹی کو پہچانے گی، ہر بندہ کانپ رہا ہوگا، ہر بندہ تھر تھرا رہا ہوگا، نہ جانے آج رب کے دربار سے میرے لیے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ مگر میرے آقا علیہ السلام فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میری امت کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ حوض کوثر کا مقام عطا فرمائے گا۔ حوض کوثر کے قرب میں اللہ انہیں مکان دے گا۔ اب دیکھیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے مقدر اور کے دھنی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ حوض کوثر کا قرب عطا فرمائے گا، حوض کوثر کے قریب مقام عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جلوہ فرما ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنے ان امتیوں کو پہچانوں گا، ان غلاموں کو پہچانوں گا، اس لیے کہ وہ دنیا میں رہ کر میری ذات پاک پہ کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہے۔ تو پتہ چلا کہ درود پاک پڑھنے والا اس کو ایک برکت یہ بھی میسر آتی ہے، ایک برکت یہ بھی حاصل ہوتی ہے کہ درود پاک پڑھنے والے خوش نصیب کو
اللہ قیامت کے دن حوض کوثر کا قرب عطا فرما دے گا۔ دوسری حدیث پاک سماعت فرمائیں، آج ہمارے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار بڑے پیسے کماتا ہوں، بڑا اچھا میرا کاروبار ہے، لاکھوں میں تنخواہ ہے، ہزاروں میں روپے کماتا ہوں بہانا، مگر پتہ نہیں کیا وجہ ہے میری رزق میں برکت نہیں۔ اور یقین کریں بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں لاکھوں میں ان کی تنخواہ ہوتی ہے، مگر جو مہینے کا آخری عشرہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ مقروض ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ بے برکتی کی وجہ آج ہم کہتے ہیں ہم امیر بن گئے، ہم مالدار بن گئے، اللہ ہمارے رزق میں برکتیں داخل کرے، تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ آئیں میں آپ کو آقا کریم علیہ السلام کی دوسری حدیث پاک سناتا ہوں کہ جس حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں امیر ہونے کا، ہمیں مالدار ہونے کا نسخہ بھی بیان فرمایا۔ حدیث پاک کیا ہے؟ اس کو بھی امام سخاوی علیہ الرحمہ نے القول البدیع کے اندر لکھا۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام آپ جلوہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام موجود تھے، انا اعرابیًا، ایک عرب کا رہنے والا بندہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی خدمت پاک میں حاضر ہوا، آقا کہتا ہے فشکا الیہ الفقر وضیق العیش والمعاش، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا میں بڑا غریب ہوں، میرے گھر میں غربت نے ڈیرہ ڈال رکھا ہے، آپ کی خدمت میں آیا ہے کہ کوئی مالدار ہونے کا علاج بتائیں، مالدار ہونے کا کوئی نسخہ بیان کرے۔ نبی محتشم علیہ السلام نے جب دیکھا نا میرا غلام میرے دربار میں مالدار ہونے کا، غربت کو دور کرنے کا عمل پوچھنا چاہتا ہے، کھلے بوہے دیکھ کے تیرے دوارے آ گئے، کھلے بوہے دیکھ کے تیرے دوارے آ گئے، سن غماں دے محرماں درداں دے مارے آ گئے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے اس غلام کو امیر ہونے کا نسخہ بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں جاؤ، اذا دخلت منزلک فسلم، جب تم اپنے گھر میں جاؤ تو پہلا کام یہ کرو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، دوسرا کام یہ کرو میری ذات پہ درود و سلام پڑھا کرو، اور تیسرا کام یہ کرو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت بھی کیا کرو۔ اور اس حدیث پاک کے اندر جو حکم دیا گیا وہ یہ تھا کہ تیسرا کام تم نے یہ کرنا ہے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اب وہ بندہ میرے آقا کے دربار سے نسخہ لے کے گیا، اپنے گھر کا دروازہ کھولا، گھر والوں کو سلام کیا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھا، سورۃ الاخلاص کی تلاوت بھی کی۔ فَفَعَلَ الرَّجُلُ، یہ حدیث پاک کا جملے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ مالک کریم تو دلوں کے سینوں کے رازوں سے واقف و باخبر ہے۔ جب اس نے یہ عمل کیا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَدَرَّ اللَّهُ الرِّزْقَ، اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنے رزق کے دروازوں کو کھول دیا۔ حَتَّى فَاضَ عَلَى جِيرَانِهِ وَقُرَابَاتِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پڑوسیوں کو بھی مالدار کر دیا، اس کے رشتے داروں کے اوپر بھی رزق کے دروازوں کو کھول دیا۔ پتہ چلا آج در در کی ٹھوکریں کھانے والا، لاکھوں روپے کی کمائی کرنے والا، ہزاروں کی تعداد میں تنخواہ لینے والا اگر بے برکتی کا رونا روتا ہے، اگر کہتے ہیں میرے رزق میں برکت نہیں، میری پوری نہیں پڑتی، تو میرے دوستو نبی پاک کے فرمان پہ عمل کرو۔ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہونا، گھر والوں کو رسول اللہ کی سنت پہ عمل کی نیت سے سلام کرنا، سلام کے بعد میرے مصطفیٰ کریم کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا، درود پاک پڑھنے کے بعد رب کی قرآن کی تلاوت کرنا، یہ وہ عمل ہے جو میرے آقا علیہ السلام کے دربار میں حضور نے خود بیان کیا۔ اس صحابی نے یہ عمل کیا، رب کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کو بھی مالدار کیا، اس کے رشتے داروں کو بھی مالدار کیا، اور اس کے ہمسایوں کے اوپر بھی رزق کے دروازے کھول دیے۔ اے کاش ہم رسول اللہ کا تعلیمات پہ عمل کرنے والے بن گئے۔ خدا کی قسم وہ بھی تو لوگ تھے
تھے جن کی زندگی کا ایک ایک پل میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اطاعت میں گزرا کرتا تھا، جن کی زندگی کے شب و روز آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق بسر ہوا کرتے تھے۔ علماء نے اپنے کتابوں کے اندر ایک بزرگوں کا واقعہ لکھا، اللہ اکبر، جن کا نام حضرت سیدنا مسعود رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے ولی کامل، بلاد عرب، علماء فرماتے عرب کے کسی شہر کے اندر یہ رہتے تھے۔ ہوا کیا؟ ان کا ایک انداز تھا، آج دیکھیں نا ہم بھی زندگی گزارتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں اخبار ہوتی ہے، اے کاش صبح اٹھے تو باوضو ہو کے ہم نماز فجر پڑھیں، باوضو ہو کے رب کا قرآن ہمارے ہاتھوں میں آئے۔ اگر دن گزارتے ہیں وہ بھی طرح طرح کی غلیظ حرکتوں کے اندر گزار دیتے ہیں، لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، عیب بیان کرتے ہیں، چغلیاں لگاتے ہیں، مسلمان بھائیوں کے عیبوں کی ٹو میں پڑے رہتے ہیں۔ رات آتی ہے اپنے یاروں دوستوں کی محفلوں میں گندی حرکتیں کرتے ہیں، معاذ اللہ فلمیں ڈرامے ناجائز قسم کی تعلقات ہم نے قائم کیے ہوتے ہیں۔ اے کاش ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کا درس کو یاد رکھیں، وہ لوگ تھے جن کا ایک ایک پل آقا کریم علیہ السلام کے اطاعت اور فرما برداری میں گزرا کرتا تھا۔ حضرت مسعود رازی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہ بزرگ تھے صبح اپنے علاقے کے مستریوں اور مزدوروں کو اکٹھا کرتے۔ اب مستریوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ مکانوں کو تعمیر کرنا۔ جو مزدور ہوتے ہیں وہ مستری کی مدد کرتے ہیں، یعنی مکانوں کو تعمیر کرنے کا کام کیا جاتا ہے۔ جب مستری اور مزدور آپ اپنے گھر میں بلاتے تو وہ لوگ سمجھتے شاید حضرت مسعود رازی نے کوئی کمرہ ٹھیک کروانا ہوگا، کسی کمرے کی مکان کی مرمت کا کام کروانا ہوگا، کوئی تعمیرات کا کام ہوگا۔ لیکن قربان جائیں حضرت مسعود رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان سارے مستریوں مزدوروں کو اپنے گھر میں بلا کے اپنے گھر میں بٹھاتے اور فرماتے میں نے تم سے کوئی مکان نہیں بنوانا، میں نے تم سے کوئی لینٹر نہیں ڈلوانا، بلکہ تم پورا دن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے رہو۔ پورا دن وہ مستری آپ کے گھر میں رسول اللہ کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے، وہ مزدور آقا کریم علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے۔ جب شام ہوتی، جب چھٹی کا وقت ہوتا، آپ ان کو اس دن کی اجرت دیتے، اس دن کی رقم پیش کرتے، ان کا شکریہ ادا کرتے اور ان کے لیے دعائیں بخشش کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی حضرت سیدنا مسعود رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو درود پاک سے اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی، آپ نے جاگتی آنکھوں سے آقا کریم علیہ السلام کا رخ زیبا دیکھا تھا، حضور کا دیدار کیا تھا۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، یہ امی لقب ہیں پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے بزرگان دین کی تعلیمات یہ تھی، وہ تو مستریوں مزدوروں سے بھی سرکار پر درود پڑھوایا کرتے تھے، مگر آج ہم اپنے اوپر غور کریں، ہماری زبان غلط کاری میں استعمال ہوتی ہے، ہماری زبان چغلی میں استعمال ہوتی ہے، ہماری زبان ماں باپ کا دل دکھانے میں استعمال ہوتی ہے، ہماری زبان لوگوں کے حقوق پامال کرنے میں استعمال ہوتی ہے۔ آج بندہ بڑی جرأت سے کہتا ہے کہ میں اپنی زبان کے ذریعے اپنے مسلمان بھائیوں سے دو نمبری کر لوں گا، اپنے مسلمان بھائیوں کو داؤ لگاؤں گا، فراڈ کروں گا، طرح طرح کے دھوکے دوں گا، مگر اے بندے یاد رکھ جب قیامت کا دن ہوگا ایک ایک عمل کا رب کے دربار میں حساب دینا پڑے گا۔ اگر رب نے پوچھ لیا یہ زبان تو میری نعمت تھی، تو اس سے گندے کاموں میں استعمال کرتا رہا، اے بندے بتا قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ حضور پاک بھی وہاں ہوں گے، آقا کے صحابہ بھی ہوں گے، تابعین و تبع تابعین، اولیاء، تمام انبیاء، تمام مخلوقی ہوں گی۔ آج وقت ہے اگر ہم چاہتے ہیں
اپنی زبانوں کا استعمال درست کریں، نبی پاک علیہ السلام کی ذات پہ کثرت سے درود و سلام پڑھا کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ کے نام کا ذکر کریں، لا حول شریف کی کثرت کریں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں۔ یار یہ زبان استعمال ہو تو رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگنے میں استعمال ہو، یہ زبان استعمال ہو، اس زبان پہ نیکی کے جملے ہو، لوگوں کو تبلیغ کی جائے، دعوت و توحید کا نبوت کا درس دیا جائے، آقا کریم علیہ السلام کی سیرت و شریعت کو بیان کیا جائے۔ اے کاش ہم نبی پاک علیہ السلام کے نبوت کے جو ادوار ہیں، آقا کے ہجرت کے جو ادوار ہیں، وہ لوگوں کو بیان کرنے والے بن گئے۔ اے کاش ہم آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کما حقہ اخلاص کے ساتھ رب کی رضا کی خاطر آگے لوگوں تک پہنچانے والے بن گئے۔ المختصر یہ ہمارا موضوع چونکہ درود پاک کے فضائل ہے، تو حضرت مسعود رازی کا ہم نے ابھی واقعہ سنا کہ یہ ایسے اللہ والے تھے، ایسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے جاگتی آنکھوں سے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کیا، اور انہیں دیدار کیسے ملا؟ وجہ کیا تھی؟ علماء فرماتے ہیں درود پاک سے پیار کیا کرتے تھے، درود پاک سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ انسان تو دور کی بات، جانور بھی میرے آقا علیہ السلام کا ادب کرتے ہیں، جانور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں، یعنی جانور بھی میرے آقا علیہ السلام کی عزت و عظمت کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ آئے میں بڑی پیاری حدیث پاک، اور یہ حدیث پاک کے اندر ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہے، اس سے بھی امام سخاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب القول البدیع کے اندر نقل فرمایا۔ آئے میں آپ تک یہ پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک دن جلوہ فرماتے تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ مر رجل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے سے ایک نوجوان کا گزر ہوا، وَمَعَهُ زَبْيَةٌ، جس کے پاس ایک ہرنی تھی، قد استادہا، جس ہرنی کا اس بندے نے شکار کیا تھا، فَأَنْتَقَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ارے وہ مالک کریم جو شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، وہ مالک کریم جس نے مجھے آپ کو بولنے کی قوت یعنی زبان جیسی نعمت عطا فرمائی، اللہ نے کیا کیا؟ اس ہرنی کو بھی قوت گویائی عطا فرما دی، بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ اب وہ ہرنی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس شکاری کی شکایت لگاتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی اولادن، آقا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وَأَنَا أُرْدِيُهُ، جنہیں میں دودھ پلاتی ہوں، وَأَنَّهُمُ الْآنَ جِيَاعٌ، یا رسول اللہ اب وہ بھوکے ہو چکے ہوں گے، آپ شکاری کو حکم دے ان یخلیانی، یا مجھے آزاد کر دے، مجھے چھوڑ دے، حتی اذهبا، تاکہ میں اپنے بچوں کے پاس جاؤں، آقا اپنے بچوں کو جا کے دودھ پلاؤں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ہرنی فَإِن لَمْ تَعُودِي، حدیث پاک کے جملوں پر غور کرے کہ اے ہرنی اگر تو واپس پلٹ کے نہ آئی تو پھر، ہرنی کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں واپس پلٹ کے نہ آؤں تو جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے اس امتی پہ ناراض ہوتا ہے جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی دیا جائے لیکن وہ آپ کی ذات میں درود و سلام نہ پڑے، او کما کنت فلم یصلی علیہ، یا وہ بندہ جو رب کی بارگاہ میں نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں مانگتا، التجا نہیں کرتا، رب کے دربار میں گریہ و زاری نہیں کرتا، جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی ان امتیوں پہ ناراض ہوتا ہے۔ اگر میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کروں، اگر واپس پلٹ کے نہ آؤں تو یا رسول اللہ اسی طرح اللہ کی میرے اوپر ناراضگی ہو۔ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس ہرنی کے ان درد بھرے جملوں کو سنا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حکم دیا اے شکاری اس ہرنی کو آزاد کر دے، وَأَنَا دَامِنُهَا، اس کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ یارو کتنی وہ مقدروں والی ہرنی ہے جس کے ضامن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بن، جس کی ضمانت نبی علیہ السلام خود اٹھا رہے ہیں۔ شکاری نے کیا کیا؟ فَذَهَبَتِ الزَّبْيَةُ، ہرنی کو چھوڑ دیا، ہرنی کو آزاد کر دیا۔
کیا؟ ہرنی اپنے بچوں کے پاس گئی، اپنے بچوں کو پیار کیا، شفقت و بڑا سلوک کیا، محبت کی، انہیں دودھ پلایا۔ اس کے بعد ثم عادت، واپس اسی شکاری کے پاس پلٹ کر آ گئی۔ اس منظر کو دیکھنے والی رب کریم کی ذات، اللہ کے نورانی فرشتے، آسمانی مخلوق، اب کیا ہوا؟ آتانی جبریل، نوریوں کے استاد، ملائکہ کے سجد و سردار حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یقرئک السلام، اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پہ درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ آپ پہ سلام بھیج رہا ہے، اور اللہ ارشاد فرما رکھا ہے وَيَقُولُ عِزَّتِي وَجَلَالِي، اے سونے محبوب مجھے میری عزت و جلال کی قسم، انا ارحم بِأُمَّتِكَ مِنْ هَذِهِ الزَّبِيَةِ إِلَيْكَ، جس طرح یہ ہرنی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، اپنے بچوں سے محبت برا سلوک کرتی ہے، اے میرے محبوب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس سے بڑھ کے میں آپ کی امت سے پیار کروں گا، اس سے بڑھ کے میں آپ کی امت سے محبت کروں گا، اور وَأَنَا أُرُدُّهُمْ إِلَيْكَ كَمَا رَجَعْتُ الزَّبِيَةَ إِلَيْكَ، اس طرح یہ ہرنی اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے بعد اس نے خلاف ورزی نہیں کی، واپس پلٹ کے آ گئی ہے شکاری کے پاس۔ اے محبوب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب قیامت کا دن ہوگا میں آپ کی ساری امت آپ کے حوالے کر دوں گا۔ ارے گناہگار جو محشر میں اسرار کریں گے، گناہگار جو محشر میں اسرار کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں، امت کی بخشش کا اسرار کریں گے۔ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نظر جہنم میں پڑے گی، میرے آقا علیہ السلام پریشان ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر سجدے میں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ قہر و غضب اے میرے محبوب تیرے دشمنوں کے لیے ہے، یہ قہر و غضب اے میرے محبوب تیرے دشمنوں کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے۔ پتہ چلا کہ اس حدیث پاک سے میں یہ سبق ملا، پہلے نمبر پہ یہ اللہ اپنے محبوب پاک کی امت سے بے حد محبت فرماتا ہے۔ دوسرا یہ پتہ چلا جس میرے آقا علیہ السلام کی امتی کے سامنے آقا کریم علیہ السلام کا نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ محترم اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک نہ پڑے، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک کے گجرے بچھاور نہ کرے، پتہ چلا کہ اس بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور ایک یہ بات ہمیں پتہ چلی، نماز تو اللہ کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں، یہاں پر بھی سوالیہ نشان ہے، نماز ہمارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیا ہم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اگر پڑھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں پڑھتے تو پھر فکر کریں کہ یار میں بے نمازی ہی دنیا سے چلا گیا، میرا کیا بنے گا؟ اور دعا نماز کے بعد اگر کوئی بندہ نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حضور نماز بھی پڑھنی ہے، نماز کے بعد رب سے گریہ وزاری بھی کرنی ہے، التجا بھی کرنی ہے، رب کی بارگاہ میں دعائیں بھی مانگنی ہے، اور آقا کریم کی ذات پر درود و سلام بھی پڑھنا ہے۔ پتہ چلا حضور اپنی امت سے بے حد محبت فرماتے ہیں، بے حد پیار کرتے ہیں۔ اگر کمی ہے تو میرے اندر کمی ہے، ہمارے اندر کمی ہے، ہم نے آقا کریم کے طرز عمل کو بولا دیا۔ آئیں ہم درود پاک کے فضائل سن رہے ہیں، اس حدیث پاک سے بھی ہمیں یہ سبق مل گیا کہ آقا پہ درود اگر نہیں پڑھیں گے تو رب تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ آئیں چوتھی حدیث پاک آپ سماعت فرمائیں، اور یہ وہ ہے جس کو حلیت الاولیاء کے اندر امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے اپنی کتاب حلیت الاولیاء کے اندر لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم وہ قوم تھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کو بھیجا، مگر ایسی جابر اور فاجر قوم تھی، انہوں نے کسی ایک نبی کی بھی اطاعت نہیں کی، ہر نبی کو جھٹلایا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا۔ مگر علماء فرماتے ہیں قوم بنی اسرائیل کے اندر بھی کچھ ایسے بندے تھے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ تو اس روایت کے اندر جو ہمیں سبق دیا جا رہا ہے ہمیں اس پہ غور کرنا ہے
اور اس سے اندازہ لگانا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی کتنی عظمت و شان بلند ہے، کتنی عرف و اعلیٰ شان ہے آقا کریم علیہ السلام۔ کان بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا بندہ رہتا تھا اصحاب سنہ، جس کی زندگی 200 سال تھی اور اس نے 200 سال گناہوں میں گزارا۔ ثم ماتا، جب وہ مر گیا تو قوم نے کیا کیا؟ فاخذوا برجلہ، اس نافرمان کو اس کی ٹانگوں سے، اس کے پاؤں سے پکڑا، فالقوه علی مرملۃ، ایک گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ فاوحى اللہ الی موسیٰ علیہ السلام، وہ دور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وحی نازل فرمائی، اے پیارے کلیم اللہ، میرا ایک دوست، میرا ایک محبوب بندہ گندگی کے ڈھیر میں پڑے، آپ اس پہ نماز جنازہ پڑھیں، آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام رب کے دربار میں عرض کرتے ہیں، اے پاک پروردگار عالم، پوری قوم بنی اسرائیل اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ مولا اس نے تو نافرمانیاں کی، اس نے تو کوئی عمل صالح نہیں کیا، اس نے تیری اطاعت والی زندگی نہیں گزاری، فرما برداری والے کام نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیارے کلیم اللہ، قوم جو ہے اپنی بات میں سچ ہے، قوم سچی ہے، مگر کلما نشرت توراتا، امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء کے اندر اس بات کو لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیارے کلیم اللہ، وہ کتاب جو میں نے آپ کے اوپر نازل فرمائی، جب یہ تورات کو کھولا کرتا تھا، وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کی نظر میرے محبوب پاک کے نام محمد پہ پڑا کرتی تھی، یہ کیا کرتا تھا؟ قَبَّلَهُ، میرے محبوب کے نام کو چوما کرتا تھا، وَوَضَعَ عَلَىٰ عَيْنِهِ، اس نام محمد کو اپنی آنکھوں پہ ملتا تھا اور اسے سینے سے لگاتا تھا، میرے مصطفیٰ کے نام کی تعظیم اور ادب کرتا تھا۔ اسی کی برکت سے میں نے اس کے 200 سال کے گناہ بھی بخش دیے، اس کی بخشش بھی فرما دی۔ وَزَوَّجْتُهُ 70 حُورًا، جنت کی 70 حوروں سے میں نے اس کا نکاح بھی کر دیا۔ اب اس روایت سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر قوم بنی اسرائیل کا رہنے والا بندہ میرے کریم آقا علیہ السلام آپ کے نام کا ادب کرے، آپ کے نام کی تعظیم کرے، آپ پہ درود و سلام پڑھے، تو رب تعالیٰ اسے بھی 200 سال کے گناہوں کو بخش کے بخشش و مغفرت کا تحفہ عطا فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی بخشش بھی فرما دیتا ہے، اور جنت میں 70 حوروں سے اس کا نکاح بھی فرما دیتا ہے۔ یار ہم تو ہیں یا کیا کریم کے دامن کرم سے وابستہ لوگ، ہم تو نبی علیہ السلام کی امت میں شامل ہیں۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ آج ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے، آج ہمارے ہاتھوں میں نبی پاک علیہ السلام کا دامن کرم ہے۔ ہمیں تو چاہیے ہم ایک ایک پل آقا پہ درود پڑھے، نماز پڑھے، رمضان کا ادب کرے، حقوق اللہ کی پہچان کرے، حقوق العباد ادائیگی کرے، اپنے ماں باپ کا دل نہ توڑے، ماں کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھے، اپنے والد محترم کا بھی ادب و احترام کرے، اور جو ہمارے عزیز و اقربا دنیا کو چھوڑ کے عالم قبر میں، عالم برزخ میں منتقل ہو گئے، ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگے۔ یقین کرے جو اپنی زندگی کے مقصد پہ غور کرتا ہے، جس کا دن نبی پاک کی اسوہ حسنہ کے مطابق گزرتا ہے، جس کی رات نبی پاک علیہ السلام کے طریقہ کار کے مطابق بسر ہوتی ہے، پھر اللہ فرماتا ہے یہ تو وہی بندہ ہے جو دنیا میں رہ کے میری رضا کا طلبگار بنا کرتا تھا، دنیا میں رہ کے جس کے دل کی چاہت و تمنا یہ تھی، کاش میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ میری زندگی کے گناہ بخش دے۔ اللہ فرماتا پھر جو مقصد حیات پہ غور کر لیتے ہیں، میرے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی کے دن اور اپنی زندگی کی راتیں بسر کر لیتے ہیں، اللہ فرماتا پھر میں بھی اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہوں، میں بھی اس سے مقام قرب کے پروانے عطا کر دیتا ہوں۔ تو پتہ چلا
ہمیں بھی آقا کریم علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ اب آئیں ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ حدیث پاک بے شمار کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ القول البدیع کے اندر امام صاحب نے بھی نقل فرمایا، امام صحابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ ایسے فرشتے ہیں، ان للہ سجارۃ من الملائکہ، کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابہ کرام کو فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین کے اوپر سفر کرتے ہیں، جو زمین کے اوپر سیر کرتے ہیں، اذا مروا بحلقہ ذکر، جب وہ ذکر والوں کی محفل کے پاس سے گزرتے ہیں۔ دیکھئے نا یہاں پر چند حضور کے غلام اللہ اور اس کے رسول کے نام کی مجلس کو، محفل کو، بزم کو سجا کے بیٹھے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قال بعضکم لبعض، وہ فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں اقعدوا ہؤلاء، آؤ یہاں بیٹھ جاتے ہیں، یہ وہ محفل پاک ہے، یہ وہ بزم سعید ہے، یہ وہ تقریر مبارک ہے جہاں پر اللہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے سونے رسول کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا صَلَّيْتُمْ، جب وہ محفل کو سجا کے بیٹھنے والے میری ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو صلوا معہم، اللہ کے فرشتے بھی مل کے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور فَإِذَا دَعَا الْقَوْمَ فَأَمَرُوا عَلَىٰ دُعَائِهِمْ، جب میرے آقا علیہ السلام کے غلام آقا فرماتے ہیں میری ذات پہ درود پاک پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہیں، رب کے دربار میں التجا کرتے ہیں، رب کے فرشتے میرے آقا کے ان غلاموں کی دعاؤں پر آمین بھی کہہ دیتے ہیں۔ یار ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، جس میرے آقا کے امتی کی دعا پہ رب کے فرشتے آمین کہہ دیں، اللہ کی رحمت میں امید ہے اللہ اس دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرما دے۔ جب محفل پاک ختم ہوتی ہے، حتی تفرقوا، لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوتے ہیں، تو یہ فرشتے آپس میں پھر گفتگو کرتے ہیں، پھر تکرار کرتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں طوبی لہؤلاء، خوشخبری ہوگی نہ لوگوں کے لیے اپنے گھروں سے چل کے آئے، انہیں کوئی پتہ نہ تھا رب نے بخشش کا تحفہ دیا ہے کہ نہیں، پروانہ بخشش ہمیں ملا ہے کہ نہیں، اللہ کی ذات راضی ہوئی ہے یا نہیں، مگر یہ گھروں کو جا رہے ہیں یرجعون مغفورا لہم، اللہ تعالیٰ سے بخشش کا تحفہ لے کے جا رہے ہیں۔ اس حدیث پاک سے میرے دوستو ہمیں پتہ چلا کہ ہم جب حضور کے نام کی محفل سجاتے ہیں وہاں پر اللہ کے فرشتے بھی جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور حضور کے ذکر کی محفل کو سجا کر آقا کے درود پڑھا جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں التجائیں کی جاتی ہیں، دعائیں مانگی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول کر کے اپنے بندوں کی بے حصہ بخشش فرماتا ہے۔ تو آج کے بیان کا مقصد یہ ہے ہمارے دل اس کے رسول سے منور ہونے چاہیے، اور اس کے رسول سے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے دل مالا مال ہو، ہمارے دلوں کی کھیتی سرسبز و شاداب ہو، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا پڑے گا۔ آئیں میں آپ کو ایک بڑا پیارا درود پاک کے متعلق واقعہ سناتا ہوں کہ ہمارے بزرگان دین درود پاک سے کتنا پیار کیا کرتے تھے، ہمارے اسلاف کی درود پاک سے کتنی محبت ہوا کرتی تھی۔ اور یہ وہ واقعہ ہے جس کو بے شمار کتابوں کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ ایک کتاب ہے مطالع المسرات، اس کتاب کے اندر بھی لکھا واقعہ یہ ہے اللہ کے بہت بڑے ولی کامل جنہیں آج دنیا حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ آپ کہ مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جب آپ کا انتقال پرمنال ہوا تو آپ کو جب تدفین کی گئی، دفن کیا گیا قبر میں، علماء فرماتے ہیں 77 سال بعد کسی وجہ سے آپ کی قبر کشائی کی گئی،
وجہ بنی تو آپ کو جب قبر سے نکالا گیا تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اللہ کے ولی ایسے جیسے ابھی آپ آرام فرما رہے تھے، اور آپ کی گالوں پر آپ کے رخساروں پہ لوگوں نے ہاتھ لگایا تو ان میں خون کی روانی تھی۔ یہ اللہ والوں کا مقام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہی بزرگ ایک دن کسی سفر پہ جا رہے تھے، جنگلی علاقہ تھا، ویرانہ تھا، نماز آپ نے ادا کرنی تھی۔ اب نماز پڑھنی ہے، نماز سے پہلے وضو بھی کرنا ہے۔ اب آپ سوچ رہے تھے کہ یہاں پر ویرانہ ہے، جنگل ہے، پانی کدھر سے لاؤں، پانی ملے جلدی سے میں وضو کر کے نماز کو ادا کروں۔ اب اللہ نے کرم کیا کہ آپ کو ایک سوراخ نظر آیا، آپ نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کنویں میں ظاہر بات ہے پانی بھی ہوگا۔ آپ جب اس جنگل میں جو کنواں تھا نا وہاں پر گئے، وہاں دیکھا کہ اللہ کا کرم ہے، پانی موجود ہے، مگر ایک اور مسئلہ بن گیا، پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈول اور کوئی رسی وہاں پر موجود نہیں تھی۔ ایک اور فکر لائی کوئی، پانی تو ہے، اب پانی یہ باہر کیسے آئے گا؟ اس کنویں کے کنارے پہ یہ پانی کیسے آئے گا؟ نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، میں وضو کیسے کروں گا؟ اتفاقاً اسی کنویں کے قریب ایک مکان تھا، وہاں سے ایک چھوٹی سی نابالغہ بچی تھی، اس نے جھانکا اور اس نے کہا بابا جی کیا بات ہے، آپ اکیلے بیٹھے کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹی میں نے وضو کرنا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، اور اس بات سے یار اندازہ لگائے ہمارے بزرگوں کو نماز کی کتنی فکر ہوتی تھی، کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے۔ آج ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، آج گھروں کے اندر ٹی وی پہ ڈرامے چل رہے ہیں۔ ایک وقت تھا، یقین کریں آج سے 5-10 سال پہلے کی بات ہے، جب مسجد میں اذان ہوتی تھی نا، اگر گھر میں ٹی وی چل رہا ہے تو گھر والے کہتے ہیں یار ٹی وی بند کر دو، مسجد میں اذان ہو رہی ہے۔ پھر گزرتے گزرتے ایسی غفلت ہمارے اوپر غالب ہوئی، پھر ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، یہ اذان ہو رہی ہے، کیا کریں؟ ٹی وی بند نہیں کرنا، اس کی آواز کم کر دے۔ اور آج جہاں تک نوبت پہنچ آئی ہے، اگر ٹی وی پہ کوئی ناچ لگا ہوا ہے، کوئی گانے والی عورتیں رقص کر رہی ہے، کوئی فلم یا ڈرامے کی عشقیہ کہانی چل رہی ہے، تو مسجد میں اذان ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں، آج ہمارے ضمیر مردہ بن چکے ہیں کہ آج ہم اپنے ٹی ویوں کی آواز بھی کم نہیں کرتے۔ اب ٹی وی کا ہماری جیب کے اندر پورا ٹی وی ہے، ہمارے پاس موبائل ہے، اس کا استعمال ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہر بندہ اپنے ضمیر میں جانچے، یا رات کے اندھیرے میں میں اکیلا ہوتا ہوں، کیا میں اپنے موبائل میں گندے مناظر تو نہیں دیکھتا؟ وہ بھی تو لوگ ہیں جو حضور کی نعتیں سنتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، آقا کے عشق میں ان کی راتیں گزرتی ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کے دم بھرنے والے وہ لوگ ہیں، ان کی زندگی کا ایک ایک پل حضور اسلام کے عشق و محبت میں گزرتا ہے۔ المختصر کی حضرت سلیمان رسولی آپ نے فرمایا بیٹی نماز کا وقت جا رہا ہے، وضو کرنا ہے۔ اس نے کہا بابا جی آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹی میرا نام ہے محمد سلیمان رسولی۔ اس نے کہا اچھا آپ ہیں جن کی ولایت کے چرچے ہر طرف، مگر آپ کنویں سے پانی بھی نہیں نکال سکتے، آپ بڑے حیران ہوئے کس بچی نے کیسی جرت والی بات کی ہے۔ آگے سے وہ کہتے ہیں بزرگوں آپ پریشان نہ ہو۔ حضرت سلیمان رسولی فرماتے ہیں میرا آنکھوں دیکھا واقعہ، فرماتے ہیں کہ اس بچی نے اس کنویں میں اپنا لعاب ڈالا، اس کنویں میں تھوکا، فرماتے ہیں کہ آنن فانن فوراً سارے کنویں کا جو پانی تھا نا کناروں پہ بہہ گیا۔ فرماتے ہیں مجھے پتہ چل گیا یہ بچی رب سے ولایت کا مقام پا چکی ہے، اس کو اللہ نے بڑی شان دی، اللہ کا خاص کرم ہے اس پہ۔ فرماتے ہیں میں نے جلدی سے وضو کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، وضو کرنے کے بعد نماز ادا کرتا۔ فرماتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کس بچی سے میں نے پوچھنا لازمی ہے کہ بیٹا تو دنیا میں رہ کے کون سا ایسا کام کرتی ہے، کون سا ایسا عمل کرتی ہے جس عمل کے کرنے کی برکت سے اللہ نے تجھے یہ مقام عطا فرما دیا۔ اب فرماتے ہیں میں نے اس بچی سے پوچھا نماز کے بعد فارغ ہوا، اس کے مکان میں نے کہا بیٹا مجھے بتا تیرے اوپر اللہ کا اتنا خاص کرم ہے، تو یہ کرم تیرے اوپر کیسے ہو گیا؟ تیرے اوپر اللہ کا یہ احسان اور یہ فضل کیسے ہو گیا؟
آگے سے وہ بچی کہتی ہے کہ بزرگوں ہمارے باپ دادا اس نے کافی پشتوں تک کے نام گنوائے، ہمیں ایک ہی سبق دیتے ہیں کہ تم رسول اللہ کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا۔ اے بزرگوں میرا اور تو کوئی کام نہیں، بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آگے پیچھے جاتے جدھر بھی جاؤں جو بھی کام ہو میری زبان درود و سلام میں استعمال ہوتی ہے۔ آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑھتی ہوں اور درود پاک کی یہ برکت ہے، اللہ تعالیٰ میری تمام مشکلیں حل فرما دیتے ہیں۔ اور حضرت صاحب نے درود پاک کی برکت ہے، میں نے آب اپنا پانی میں ڈالا ہے، رب نے درود پاک پڑھنے کی برکت سے کنویں کا سارا پانی باہر کر دیا۔ یہ برکت ہے، سارے کا سارا پانی باہر آ گیا۔ حضرت سلیمان جزولی نے جب یہ بات سنی آپ نے اسی وقت ارادہ کیا کہ انشاءاللہ عز و جل میں درود پاک کے موضوع پہ ایک پوری جامع کتاب لکھوں گا، اور میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ یہ ایسی کتاب جس کتاب کا نام دلائل الخیرات ہے، یہ وہ کتاب ہے جو آپ نے یہ واقعہ دیکھنے کے بعد لکھی، اور یہ کتاب حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ کی لکھی۔ بعض علماء تو فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دربار پاک سے منظور شدہ کتاب ہے۔ تو ہمیں یہ ساری باتیں آج ہم درود پاک کے متعلق سیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے، ہمیں سبق کیا مل رہا ہے، ہم اپنی زندگی نبی پاک علیہ السلام کے طریقہ کار کے مطابق گزارے اور حضور پاک علیہ السلام کے طرز عمل کے مطابق جو ہمارے کام ہمارے ذمے ہیں وہ کام کریں۔ آئے میں آپ کو ایک اور بڑا پیارا واقعہ سناؤں، اور یہ وہ واقعہ ہے جس کو مسنوی مولانا روم کے اندر مولانا روم علیہ الرحمن نے نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کریم آقا علیہ السلام کو اتنی شان عطا فرمائی، اتنے کمال عطا فرمائی، ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام کی جسم پاک پہ کبھی مکھی نہ بیٹھا کرتی تھی، مگر ایک دن ایک شہد کی مکھی میرے آقا علیہ السلام کے ارد گرد گھومنے لگی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس مکھی سے سوال کیا، اے شہد کی مکھی آج مجھے یہ بتاؤ تم شہد کیسے تیار کرتی ہو؟ مکھی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہم مختلف پھلوں کا اور پھولوں کا رس چوستی ہیں، آقا اس رس کو اکٹھا کرنے کے بعد اپنے چمن میں جا کے اپنے چھتے میں انڈیل دیتی ہیں، ڈال دیتی ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دوبارہ سوال کیا، اے شہد کی مکھی ان مختلف پھلوں میں پھولوں میں کچھ کا رس کڑوا ہوتا ہے لیکن تمہارے اندر مٹھاس کیسے پیدا ہوتی ہے؟ مکھی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم مختلف مکھیاں پھلوں کا پھولوں کا رس چوسنے کے بعد اکٹھا کرنے کے بعد اپنے چمن میں جا کے اپنے چھچے میں انڈیل دیتی ہیں، اور یا رسول اللہ ہم کیا کرتی ہیں؟ اس کے بعد ہم ساری مکھیاں ایک محفل پاک کا انعقاد کرتی ہیں، ایک مجلس کو سجاتی ہیں، ایک بزم منعقد کرتی ہیں، اس محفل میں اس مجلس میں اس بزم میں آقا ہم ساری مکھیاں آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھتی ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کی برکت سے اللہ ہمارے شہد میں مٹھاس پیدا فرما دیتے ہیں، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین اثر رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفر رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہ جہاں بھول بھولیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا، مگر جو پڑے گا صاحب لولاد پر ہر دم درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدر رہ جائے گا۔ پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات میں درود پاک پڑھنے کی بڑی برکت ہے۔ آئیں آپ کو ایک اور حدیث پاک سنائیں، یہ وہ حدیث پاک ہے جس کو امام ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی آپ کی بڑی پیاری کتاب ہے حضور کی میلاد سیرت میں النعمت الکبریٰ، اس کتاب کے اندر آپ نے اس حدیث پاک کو لکھا، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جنہیں اللہ نے بڑا مال عطا فرمایا تھا، بڑے امیر ترین مالدار صحابی رسول،
ان کی شادی آ گئی، انہوں نے میرے آقا کی خدمت میں نا ولیمے کی دعوت پیش کہ یا رسول اللہ فلاں دن میرا ولیمہ، آپ کرم فرمائیں، میرے گھر میں جلوہ فرمائیں، میرے گھر میں تشریف لائیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا اسلام نے کیا کیا؟ فاجابا، اپنے اس صحابی کی دعوت ولیمہ کو قبول فرمایا۔ اب جس دن اس صحابی رسول کا ولیمہ تھا، وہ خود میرے آقا علیہ السلام کو لینے کے لیے آئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب ان کے گھر جانے کا ارادہ فرمایا تو صحابی رسول نے ایک بڑا انوکھا کام کیا، میرے آقا علیہ السلام کے مبارک قدموں کو گننا شروع کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے مبارک آستانہ نبوت سے لے کر اس صحابی رسول کے گھر تک میرے آقا علیہ السلام کی 100 قدم بنے۔ اس صحابی نے کیا کیا؟ 100 غلام اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ جب اس بات کا ذکر میرے کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر رجل خیرن کثیرا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اس بھائی نے تو آقا خیر کثیر کو جمع کر لیا ہے۔ جب میرے آقا نے دیکھا نا میرے غلام پریشان ہو گئے ہیں، اللہ کی قسم اللہ نے ہمارے آقا کو بڑے اختیارات عطا فرمائی، بڑی شانیں عطا فرمائی۔ جو ذکر صلی اللہ صبح و شام کرتے ہیں، جو ذکر صلی اللہ صبح و شام کرتے ہیں، سنا ہے ان کو فرشتے سلام کرتے ہیں اور قبول ہوتی ہیں ان کی دعائیں بھی انور، قبول ہوتی ہیں ان کی دعائیں بھی انور، حضور جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں۔ میرے آقا نے جب دیکھا نا صحابہ پریشان ہو گئے، آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ پریشان ہونے کی بات نہیں، ان الصلاۃ علی افضل من عتق الرقاب، جو میرا غلام میری ذات پہ ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ اس سے کئی غلام آزاد کرنے سے بہتر اجر اور ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ شان ہے میرے کملی والے آقا کی۔ اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو کتنی شانیں عطا فرمائی، لیکن آئیں اتنی فضیلتیں، اتنے پیارے پیارے واقعات ابھی ہم نے درود پاک پڑھنے کی برکت کے اوپر سنے۔ اب آئیں آخر میں کچھ ایسی حدیث پر بھی غور کریں۔ اگر کوئی میرے آقا کا غلام حضور کی ذات پہ درود پاک نہ پڑھے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا کی حدیث پاک ہے، قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علی، حضور فرماتے ہیں بڑا کنجوس ہے میرا وہ امتی، بخیل ترین ہے میرا وہ امتی جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے مگر وہ میری ذات پہ درود پاک نہ پڑھے۔ تو پتہ چلا کہ حضور پاک نے فرمایا جو میری ذات پہ درود پاک نہیں پڑھتا وہ کنجوس ترین آدمی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ حدیث پاک ہے جس کو الترغیب والترہیب، حدیث پاک کی بڑی معتبر ترین 2 جلدوں میں کتاب ہے، اس کتاب کے اندر صاحب الترغیب والترہیب نے اس کو نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک اسلام کے صحابی حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم مسجد نبوی میں حاضر تھے، اے کاش ہم جلدی جلدی آقا کے در اقدس کی حاضری دیں، ہمیں مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے کی ساتھ ملے، آقا علیہ السلام کے گنبد خضرا کو دیکھ کے اپنے دلوں کی پیاس بجھائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں حاضر تھے، نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا؟ آقا نے فرمایا اخدر المنبر، اے میرے صحابہ میرے منبر کے قریب آ جائیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کیا کیا؟ فحضرنا، ہم حضور کے منبر کے قریب ہو گئے۔ اب آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ منبر پاک کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام بڑے پریشان تھے، کوئی گفتگو کرنے والا نہیں، آقا کریم علیہ السلام سے کوئی کلام کرنے والا نہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کس کی باتوں پہ آمین کہہ رہے ہیں، کس سے مخاطب ہے، کس سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے؟
جب نبی پاک علیہ السلام فنازل آپ منبر پاک پہ بیٹھے، اصحاب کو خطبہ دیا، واضح و نصیحت فرمایا، دین کا درس دیا، فنازل جب میرے آقا منبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، لقد سمعنا منک اليوم ما كنا شيئا نسمعه، آقا آپ منبر پہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، آپ نے منبر کی دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے پھر فرمایا آمین، آپ نے منبر کی تیسری اور آخری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، آقا یہ وجہ کیا ہے؟ اس سے گفتگو ہو رہی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل امین میری خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، آقا آپ کا وہ امتی اللہ کی رحمت سے دور چلا جائے جو اپنی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ پائے مگر اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا آمین۔ جب میں نے منبر پہ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باؤدا من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، آقا آپ کا وہ امتی بھی ہلاک ہو جائے، آپ کا وہ امتی بھی تباہ ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور چلا جائے، اس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے لیکن آقا وہ آپ کی ذات پہ درود و سلام نہ پڑے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے پھر فرما دیا آمین، اور تیسری جب سیڑھی میں نے قدم رکھا، جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ بعد من ادرک ابویک الکبر احدکما او کلاہما فلم یدخلہ الجنہ، آقا آپ کا وہ امتی بھی رب کی رحمت سے دور ہو جائے، ہلاک ہو جائے جو اپنی زندگی میں بوڑھے والدین کو پائے یا ان میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پائے اور ان کی خدمت کر کے رب سے جنت نہ حاصل کر لے۔ تو آقا فرماتے ہیں میں نے فرما دیا آمین۔ اب میرے پیارے اور محترم بزرگوں دوستو، اس حدیث پاک کو ذرا ہم باریکی سے اس پہ غور کریں کہ جو بندہ اپنی زندگی میں برکتوں والا رمضان شریف کا مہینہ پائے مگر رمضان کی بے حرمتی کرے، اللہ کو راضی نہ کرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی دعا پہ آمین کہہ دیا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور چلا جائے۔ دوسرے نمبر پہ میرا آقا فرماتا جو میری ذات پہ درود پاک نہ پڑے، جس کے سامنے میرے اس میں گرامی لیا جائے، میرا نام لیا جائے اور وہ میری ذات پہ محبت سے درود پاک نہ پڑے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ آقا نے اس پر بھی آمین فرمایا، غور کریں۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ بندہ جو اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو پائے مگر ان کی اطاعت نہ کرے۔ یقین کریں یہاں پر یہ میں بات بڑی لازمی سمجھتا ہوں، آج کچھ ایسے کم عقل نوجوان بد نصیب بدبخت ترین لوگ ہیں جو اپنی ماں کو گالیاں نکالتے ہیں، اپنے باپ کے سامنے اکڑتے ہیں۔ اے کاش ہم اپنے ماں باپ کا دل دکھانے نہیں دلوں کو خوش کرنے والے بن گئے۔ اے کاش ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کم بن گئے، ہم نیک سیرت و صورت بن گئے، ہمارا باپ بھی ہمارے اوپر راضی ہو، ہماری ماں بھی ہمارے اوپر راضی ہو۔ یقین کریں جس بندے پہ اس کی والدین راضی ہیں وہ معاشرے کا خوش بخت ترین بندہ ہے۔ تو ہم غور کریں ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں کہ نہیں۔ آقا کی حدیث پاک میں مشکاۃ شریف میں لکھی ہے، حضور فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے جہنم کا توقعات دیکھے تو میں نے ایک ایسا منظر دیکھا، کچھ ایسے لوگ تھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا یہ آپ کی امت کی وہ لوگ ہیں جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہیں، جو دنیا میں رہ کے ماں باپ کو گالیاں دیتے تھے، ماں باپ کو تنگ کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم ہر بندہ یہ رٹا لگا رہے ہیں یار معاشرہ خراب ہو گیا ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ میرے بھائی اگر میں خود ٹھیک ہو جاؤں، میرے گھر والے رسول اللہ کے دین پہ عمل کرنے والے بن گئے، اگر ایک بندہ اپنے اوپر غور کرے، فرد سے افراد بنتے ہیں، فرد سے معاشرے بنتے ہیں۔ اگر ہم خود ٹھیک ہو جائیں، ہمارے سارے بندے اپنے اپنے گھروں پہ غور کریں ہم اپنے گھر والوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں، اگر سارے قرآن و سنت کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے بن جائیں، پھر ہمارا معاشرہ خراب نہیں، پھر تو امن کی فضا اس سے قائم ہو گئی۔ آج وقت
ہے آقا علیہ السلام سے وفا کرنے کا، یقین کریں زندگی بڑی مختصر ہے۔ ہم خود اپنے ہاتھوں سے میتوں کو قبر کے اندر رکھ کے آتے ہیں، جنازہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے اے جہاں والو چلے آؤ میرے پیچھے، تمہارا رہنما میں ہوں۔ تو آج کے بیان کا میں لب لباب خلاصہ آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کرتا ہوں۔ ہم نے سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت سنی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پہ درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھا کرو۔ اس کی ہم نے وضاحت سنی، پھر ہم نے حضور اسلام کی احادیث تو درود پاک کے موضوع پر ہیں وہ سماعت کی۔ اس کے بعد بزرگان دین کے درود پاک کے متعلقہ برکتوں والے جو واقعات ہیں وہ ہم نے سماعت کیے۔ پھر آخر میں ہم نے جو لوگ آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک نہیں پڑھتے ان کا کیا انجام ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے سنا۔ تو آئیں رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ زندہ رہو تو ایسے ہر شخص احترام کرے، زندہ رہو تو ایسے ہر شخص احترام کرے، مرو تو ایسے دشمن بھی تمہیں سلام کرے، رکھ فقیرہ دنیا ہوتے ایسا بین کھلون، جے تو آنے دنیا ہسے جے تو جانے رون۔ آج وقت ہے اللہ پاک کو راضی کرنے کا، آج وقت ہے نبی پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کا، آج وقت ہے قرآن پاک پر عمل کرنے کا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا۔ اے کاش ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والے بن گئے۔ درود پاک کے موضوع پہ یہ چند باتیں تھیں۔ اے کاش ہم آقا علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھنے والے بن گئے۔ ہمارے بزرگان نے اس بات کو لکھا، فرماتے ہیں جو بندہ روزانہ 313 مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھتا ہے اس بندے کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جائے۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔